ٹھیکیدار انہوں نے مکہ کے اندر ایک میٹنگ کی. بولے یار محمد نے چیلنج کیا ہے ہمارے برادری کے اندر بڑے بڑے فصحاء ہیں جو عربی زبان میں ماہر ہیں، بڑے بڑے بلاغا ہیں جن کے کلام کو بلاغت میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ایسے ایسے عربی قصیدہ گاہ ہیں کہ جن کے عربی قصیدے لکھ کر کعبے کی دیواروں پر لٹکائے جاتے ہیں. عرب کے اندر سب کی زبان عربی تھی. بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے شعراء موجود تھے. سب نے میٹنگ کی. آج ہماری بلاغت، آج ہماری فصاحت، آج ہماری چرب زبانی کہاں چلی گئی کہ ہم محمد کا جواب نہیں دے سکتے، کہ ہم سارے فصیح مل کر، کہ ہم سارے بلیغ مل کر، کہ ہم سارے شعراء مل کر ایک ایسی صورت نہیں بنا سکتے کہ جس کے پیش کر کے قرآن کو چیلنج کیا جائے. نہیں کر سکتے. تو ایک کھڑا ہوا، ایک بہت بڑا شاعر وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا ہاں ہم قرآن کی مثل پیش کریں گے، ہم قرآن کی مثل ایک صورت لائیں گے. اللہ اکبر. اس نے قرآن کی صورت لی. کسی جاننے والے سے کہا ذرا ایک قرآن کی صورت کو میرے پاس لاؤ، میں اس کی نہج پر جیسی ایک صورت بناؤں گا. یہ بھی عربی نہ تھے، قرآن بھی عربی میں تھا. اللہ اکبر. اس کے ہاتھ ایک صورت لگ گئی، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ. یہ صورت اس کے ہاتھ لگ گئی. اس نے اس صورت کو کاغذ پر لکھا اور پھر ایک کاغذ لیا، ایک قلم لیا اور اسی کے مثل ایک صورت تیار کی. اسی کے نہج پر ایک صورت تیار کی. اور صورت تیار کرنے کے بعد میں پھر انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس نے کہا اے رئیس، اے بلاغا، اے فصحاء، اے عرب کے بڑے بڑے شعراء، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے قرآن کے مثل ایک صورت بنا لی ہے. میں نے قرآن کے مثل ایک صورت بنا لی ہے. ان کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی. بڑے بڑے ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. اچھا اب ہمیں محمد کو جواب دینے کا موقع مل گیا ہے. اب ہم نے قرآن کے مثل ایک صورت پیش کر دی ہے. ہاں اللہ اکبر. سب جمع ہو گئے. ان کا سیمینار ہوا. لوگوں نے کہا ذرا پڑھ کے تو سناؤ تم نے صورت کیا بنائی ہے. تو اس نے پہلے وہ صورت پڑھی، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ. اللہ اکبر. اس نے کہا میں نے اسی کے نہج پر ایک صورت بنائی، اسی کے نہج پر ایک صورت تیار کی ہے. پہلے سب لوگ آپ سن لو. لوگوں نے کہا ہاں پہلے ہمیں سنا دے. جب ہم سب پاس کر دیں گے نا تب ہم اس کو محمد کے سامنے لے جائیں گے. تب ہم کہیں گے محمد دیکھ ہم نہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کی طرح بنا سکتے ہیں، ہم تیری طرح بول سکتے ہیں، ہم تیری طرح لکھ سکتے ہیں. قسم خدا کی. لوگوں نے کہا ذرا پڑھ کے تو سناؤ. جب اس نے پڑھ کے سنائی نا تو صورت کیا تھی؟ صورت تھی الفیل والفیل. الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. اللہ اکبر. آپ ابھی ترجمہ نہیں سمجھے اس لیے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. انہیں ترجمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو سب اہل عرب تھے. ترجمہ کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا تھا بتا تو پڑھ کے سنا تو اس نے کہا الفیل والفیل. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہے؟ ہاتھی. وما ادراک ما الفیل. تم کیا جانتے کیا ہے ہاتھی؟ خرطومہ طویل. ارے سنو ہاتھی وہ ہے جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. وذنبہ قصیر. اور ہاتھی وہ ہے جس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے. جب اتنا انہوں نے سنا نا تو سب کہے مار کے ہنسنے لگے اور کہا او نادان، تو نے اس سورت کو قرآن کے مقابلے میں بنایا ہے. تو جانتا نہیں الفیل والفیل تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو ہماری مذاق بنانا چاہتا ہے محمد کے سامنے. ارے بتا کون نہیں جانتا ہے ہاتھی کو؟ کس نے دیکھا نہیں ہے ہاتھی؟ عرب کا بچہ جانتا ہے ہاتھی کیسا ہوتا ہے.
یہ صورت پیش کی ہے قسم خدا کی یار میرے نبی کے سامنے میں آنے کی تو مجال ہی نہیں تھی خود ہی لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وہ صورت نہیں ہے یہ وہ آئے بنائیں گے جس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کیا جس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے قسم خدا کی یار قرآن جب آیا تھا جب نازل ہوا تھا تب بھی لوگوں کے لیے چیلنج تھا قرآن آج بھی قیامت تک لوگوں کے لیے چیلنج رہے گا قرآن کا نہ کوئی ایک حرف بدل سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایک حرف بدل سکا کوئی نہیں بدل سکتا قرآن کے ایک حرف کو اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن عظیم کتاب ہے یار کہ جس کو فرماتا کہ جس کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی اس کی تو وہ قرآن جناب طارق شاہد صاحب نے بڑی محنت اور مشقت کر کے بڑی لگن سے 4 بچوں کے سینے کے اندر پہنچایا ہے اور انہی 4 کے اندر نہیں ان سے پہلے بھی دوست بچوں کو انہوں نے حافظ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ اس لیے کہ قسم خدا کی ہر انسان کو مرنا ہے جب ہم مر جائیں گے نا جب بستر موت پر پڑے ہوں گے اللہ اکبر اور جب ہماری روح ہمارے حلق کے اندر اٹکی ہوئی ہوگی روح نہ نکل رہی ہوگی ایسے عالم میں اگر ہمیں اپنے بچے کی زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت سننے مل جائے گی تو قسم خدا کی روح ایسے نکل جائے گی نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین شریف کی یا سورہ رعد شریف کی تلاوت کر دی جائے تو اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو سونگھ لی جاتی ہے لیکن یہ تب نصیب ہوگا جب ہمارے بچے حافظ قرآن ہو ہمارے بچے عالم دین ہو اللہ اکبر جو اس نبی کی آمد کا جلسہ ہے جو نبی قرآن لے کر آیا ہے جو اس نبی کی آمد کا جلسہ ہے جس نبی کی آمد کے صدقے سے ہمیں قرآن شریف ملا ہے اللہ اکبر تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس نبی کی آمد پر چرچے کریں ہم اس نبی کی تعریف کریں ہم اس نبی کی نعت پڑھیں آپ نعت نہیں پڑھ سکتے لیکن سنو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہو درود پاک بھی تو نبی کی نعت درود پاک بھی نبی کی نعت ہے آؤ بتا دوں کیسے نبی کی نعت ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں مصنف بھی ہیں بڑی کتابوں کے عربی فارسی کی مدارس کے اندر ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شیخ سعدی نے قلم اٹھایا کاغذ اٹھایا رات کی تنہائی ہے اپنے نبی کی نعت لکھنے کے لیے بیٹھ گئے اللہ اکبر کاغذ لیا قلم لیا لکھا فلق العلا بکمالہ کیا لکھا بلغ العلا بکمالہ شعر و شاعری جو ہے نا تو شاعری کے اندر شعر جو ہوتا ہے اس کے لیے کم سے کم یا تو 2 لائنیں یعنی 2 مصرے ہوں گے یا 4 کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ 1 لائن کا شعر ہو یا 3 لائنوں کا شعر شعر کی تکمیل کے لیے ضروری ہے یا تو 2 مصرے ہو 2 لائنیں ہوں یا 4 ہوں تو شعر 4 لائنوں کا اس کو رباعی کہتے ہیں تو شیخ سعدی نے قلم اٹھایا اور لکھا بلغ العلا بکمالہ ایک مصرع ہوگا دوسرا لکھا کشف الدجی بجمالہ آپ سب یاد بولو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ تیسرا لکھا حسنت جمیع خصالہ 3 مصرے مکمل ہو گئے لیکن ابھی شعر تو ہوا نہیں ہے شعر کے لیے تو 4 مصرے چاہیے نا 4تھا مصرع لکھنا تھا شیخ سعدی نے قلم اٹھایا اور کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد مٹا دیا دل میں سوچا وہ سعدی یہ نبی کی تعریف کے لائق ہے کہ اس کو مٹا دیا دوبارہ لکھا پھر مٹا دیا تیسرا لکھا پھر مٹا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف اسماعیل صاحب اللہ نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا توصیف اسماعیل صاحب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکی اعلی حضرت فیضانیہ غریب نواز جشن دستار بندی سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پر شہنشاہ خطابت جن کی خطابت کا
پورے ہندوستان میں بج رہا ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف صاحب قبلہ آپ کے عزیز اور محبوب خلیفہ میں تشریف لے آئے ہیں. ماشاءاللہ ان کی خطابت کی تعریف کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. ہمارے بہت قریبی دوست پڑھائی کے دور کے ساتھی ہیں, لیکن یہ ان کی زبر نوازی ہوتی ہے یہ قبول کر لیں. درود پاک پڑھیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی اپنی تقریر کو حضرت آپ کی جانب لے جا رہا ہوں. تو شیخ سعدی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع لکھ رہے ہیں لیکن خود مطمئن نہیں ہوتے ہیں. سوچتے سوچتے قلم کو رکھا, کاغذ کو رکھا, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, مدینے کی جانب لو لگاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سعدی پہلی مرتبہ تو نام نہیں لکھ رہا ہے, سعدی پہلی مرتبہ تو آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے. یا رسول اللہ, اس سے پہلے بھی سعدی نے نام لکھی ہے, اس سے پہلے بھی سعدی نے تعریف کی ہے, اس سے پہلے بھی سعدی نے آپ کی تعریف کی ہے, لیکن یا رسول اللہ کبھی سعدی کے قلم میں جواب نہیں دیا, کبھی سعدی کی زبان رنگ نہیں لگی. آج رہ گیا ہے, سعدی کا قلم رک گیا ہے, سعدی کی زبان نے جواب دے دیا ہے. اللہ اکبر. لیکن قسم خدا کی یار سعدی کو کیا معلوم تھا, آج قلم تو رک گیا ہے لیکن آج قسمت کی معراج ہونے والی ہے. آج قسمت کی معراج کا دن ہے. مدینے کی طرف لوگ آئی, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تعریف ہی تو لکھ رہا ہوں. شاعر کہتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. سعدی نے دعا کی ہے, مدینے کی جانب لو لگائی ہے, ادھر نبی کی جانب سعدی نے لو لگائی ہے. سعدی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ آتا ہے. شیخ سعدی سو جاتے ہیں, شیخ سعدی سوئے ہیں, قسمت بیدار ہوتی ہے. میرے نبی شیخ سعدی کے خواب میں شیخ سعدی کے خواب میں تشریف لائے, اور آ کر خواب میں کہا سعدی اٹھو, سعدی اٹھو. حضرت سعدی بیان کرنا اپنے خواب ہی میں میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا نبی ہے, نبی تشریف لائے ہے. میں کھڑا ہو گیا, نبی نے فرمایا سعدی جو تم نے ہماری نعت لکھی ہے نا وہ نعت پڑھ کے سنا, وہ نعت تو پڑھ کے سناؤ. شیخ سعدی نے کہا یا رسول اللہ لکھی تو ہے, کہا تو ذرا پڑھ کے سناؤ. شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی رک گئے, نبی نے کہا پڑھو. شیخ سعدی نے پھر پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی پھر رک گئے, نبی نے کہا پڑھو. شیخ سعدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 مصرے تو لکھ لیے ہیں, چوتھا مصرع نہیں آ رہا ہے, چوتھا مصرع نہیں لکھ پا رہا ہوں. نبی نے کہا پڑھو. تو شیخ سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جیسے ہی شیخ سعدی رکے, میرے نبی نے فرمایا سعدی رکتے کیوں ہو, پڑھتے کیوں نہیں؟ صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر حسین مصباحی جشن سرکار بندی. نعرہ تکبیر. 3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں. نبی کی آمد کا تھوڑا سا تذکرہ کروں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایسے صحابی ہیں علامہ امام حجر ابن اسقلانی نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. اس میں آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے ایک دن, اے میرے صحابہ سنو, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب 4 لوگوں کو اپنا دوست بنا لو, 4 لوگوں کو اپنا دوست بنا لو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون کون؟ تو نبی نے فرمایا ایک علی, ایک علی. کہا دوسرے مقدار, حضرت مقدار. کہا تیسرے حضرت ابو ذر غفاری. اور کہا چوتھے, تو نبی نے فرمایا چوتھے سلمان فارسی. کون؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی یہ آپ کی پوجا کرتے تھے, مجوسی تھے. بیان فرماتے ہیں
کہ میں آگ کی پوجا کرتے 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 میرا دل اچاٹ ہوا. میں نے کہا کہ سلمان تو اس آگ کو اپنا معبود تصور کرتا ہے, تو اس آگ کو اپنا مسجود مانتا ہے, تو اس آگ کو اپنا خدا تسلیم کرتا ہے, جبکہ اس آگ کا عالم یہ ہے کہ جلاتا ہے تو جلتی ہے, تو بجھاتا ہے تو بجھاتا ہی بجھتی ہے, تو تیز کرتا ہے تو تیز ہوتی ہے, تو دھیمی کرتا ہے تو دھیمی ہوتی ہے. وہ سلمان یہ تو تیری تابع ہے, یہ تو تیری غلام ہے, یہ تو تیری محتاج ہے. اور قسم ہے پروردگار کی, یہ سلمان وہ خدا نہیں ہو سکتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا, وہ مسجود ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا, جو کسی کا محتاج جو محتاج ہونا وہ معبود نہیں ہو سکتا. سوچنے لگے, میں نے آ کے ٹھوکر ماری اور کہا تو اس لائق نہیں ہے کہ تیری عبادت کی جائے, وہ کوئی اور ہے جو اس لائق ہے جس کی عبادت کی جائے. کہتے ہیں حق کی تلاش میں نکلا, حق کی تلاش میں نکلا نا, تو میں نے ایک گرجا گھر میں دیکھا, ایک عیسائی کے یہاں پر گیا, میں نے دیکھا کہ ایک پادری کو دیکھا, ہو سکتا ہے میں نے دیکھا یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, میں نے سوچا یہ حق پر ہے, میں نے سالوں سال ان کی خدمت کی لیکن مطمئن نہ ہوا. پھر میں وہاں سے گیا, ایک بڑے گرجا گھر میں گیا, میں نے وہاں جا کر ایک پادری کی جوتیاں سیدھی کی, ایک سال تک میں نے اس کی خدمت کی, میں لیکن پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوا. اس پادری کا موت کا وقت آیا نا, اس پادری نے مجھے بلایا, سلمان ادھر آؤ, لگتا ہے تم جس حق کی تلاش میں نکلے تھے نا, ابھی تم اس منزل مقصود تک پہنچے نہیں. میں نے کہا بے شک میرے محسن بات یہی ہے, میں نے آپ کی جھوٹیاں کئی طرح سیدھی کی ہیں, آپ کے ساتھ میں عبادت بھی کی ہے, لیکن میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ مذہب حق ہے. تو اس پادری نے کہا بیٹا سلمان سنو, اب میری نظر میں کوئی ایسا پادری, کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ میں اپنے بعد تمہیں اس کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تمہیں حق کا راستہ دکھائے, لیکن میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے, اب تم کیا کرو گے, حق کے راستے پر کیسے چلو گے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے محسن بتاؤ. تو اس پادری نے کہا تھا اے سلمان سنو, میری نظر میں اب کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں, کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں, لیکن سنو میں نے توریت کو پڑھا ہے, میں نے زبور کو پڑھا ہے, میں نے انجیل کو پڑھا ہے, ہر کتاب کے اندر ایک آخری نبی کی آنے کی بشارت کی گئی ہے, ہر کتاب کے اندر ایک آخری نبی کی آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہے, ہر کتاب کے اندر ایک آخری نبی کے آنے کا وقت بتایا گیا ہے. میں ماحول کو دیکھ رہا ہوں, میں زمانے کی گردش و ایام کو دیکھ رہا ہوں, جن خوبیوں کو, جن نشانیوں کو ان کتابوں میں بتایا گیا تھا, وہ نشانیاں اب دکھائی دینے لگی ہے. سنو سلمان, وہ نبی جو آخری نبی ہوگا, جو آخری رسول ہوگا, جو آخری پیغمبر ہوگا, اس کا زمانہ بالکل قریب ہے, اور وہ ایک ایسے شہر میں آئے گا جو کھجوروں کے بیچ میں ہوگا, پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا. اے سلمان, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حق تمہیں مل جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ منزل مقصود حاصل کر لو, تو جاؤ اس نبی آخر الزمان کی تلاش میں نکل جاؤ. اگر وہ نبی تمہیں مل گیا تو منزل مقصود تمہارے قدموں میں ہے. زندہ باد, زندہ باد. میں نے کہا میرے محسن بس کئی سال سے حق کی تلاش میں ہوں, دھوکے میں دھوکے کھا رہا ہوں, اب آپ نصیحت کر رہے ہو نا, تو ذرا آخری نبی کی کوئی نشانی بتا دو تاکہ میں دھوکے سے بچ جاؤں, دھوکا نہ کھا سکوں. تو اچھا نشانی پوچھتے ہو, 3 نشانی ہوگی, جلدی سے بات سنو. 3 نشانی ہوگی اس آخری نبی نے کہا. کیا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا, صدقہ نہیں لے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفے یعنی گفٹ کو منع نہیں کرے گا, اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پشت اندر پر مہرے مت ہوگی. یہ بالوں کا گچھا کہتے ہیں نکل گیا, اس کا استعمال ہو گیا, اس سے دفنانے کے بعد میں نکل گیا. ایک قافلہ چلا, قافلے میں شامل ہوا, اور اتفاق یہ دیکھیے کہ قافلے والوں نے نا میرا مال و متا لوٹ لیا اور اس کو اپنا قیدی بنا لیا, اور قیدیوں کو توڑ کے بیچا جاتا تھا. کہتے میں سوچنے لگا اپنا معلوم کہاں جا کے بکوں گا, لیکن میری قسمت کی معراج اس دن ہو گئی جب مجھے لایا گیا اور جب بازار میں کھڑا کیا گیا تو میں نے دیکھا یہ بازار جس شہر کا ہے, یہ شہر تو وہی ہے جو اس پادری نے بتایا تھا, پہاڑوں کے بیچ میں ہے, کھجوروں کے باغات ہے, کھجوروں کے پیڑ ہے. میں سمجھ گیا وہ سلمان تو قیدی بن کے بکا ضرور ہے, لیکن کہاں بکا ہے, نبی کے بازار ہے. کہتے میں بے فکر ہو گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے خبر ملی کہ مکے سے 2 آدمی ہجرت کر کے آئے ہیں اور کوبا میں ٹھہرے
ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے، جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اب میں اس چکر میں لگ گیا، کیونکہ میں ایک یہودی کا غلام بنا ہوا تھا، اس کے بال کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع ملا، میرے پاس کچھ اپنے پیسے تھے، میں نے ان پیسوں کی کچھ حضوریں لی، صدقے کی نیت کی، اور وہ صدقے کی نیت کر کے نبی کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا، کہ جیسے میں نے چہرہ دیکھا نا تو چہرہ دیکھ کے دل دے بیٹھا، چہرہ دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، دل تو دے دیا لیکن ابھی ان کی نشانیوں کو دیکھنا تھا، دل ضرور دے دیا ہے لیکن کہتے ہیں ہاتھ ابھی نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا، دل دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، کہتے ہیں ہاتھ اس لیے نہیں دیا، پہلے تین نشانیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے صدقے کی کھجوریں پیش کی، کہا یا رسول اللہ آپ مسافر ہیں، آپ مکے سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ غریب ہیں، اللہ مسافر کو حاجت ہوتی ہے، یہ میری طرف سے کچھ صدقہ ہے، یہ قبول فرما لیجیے۔ کہتے ہیں میں صدقے کی نیت سے لے کر گیا تھا لیکن میرا جو معاملہ تھا نا، میرا جو مقصد تھا وہ اس جو نشانی بتائی تھی اس نشانی کو آزمانا تھا۔ میں نے جیسے ہی کہا نا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، نبی نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے، ہم صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے میں آ گیا دوسرے دن کو، پھر میں نے اپنے جو پیسے تھے نا ان پیسے سے تھوڑی سی کھجوریں خریدی، کچھ اور لیا، تحفے کے لیے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ آج صدقہ نہیں کیا، آج تحفہ ہے تحفہ۔ کہتے میرے نبی نے لیا، ایک کھجور کھائی اور ایک کھجور میرے منہ میں دی۔ کہتے دو نشانیاں پوری ہو گئی، آخری بات اور آخری نشانی سنو، بات ختم۔ کہتے ہیں اب تیسری نشانی کا معاملہ ایسا تو نہیں تھا جس کو آسانی سے پکا جا سکتا تھا، جس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کہتے ہیں وہ نشانی تو پشت کے پیچھے تھی نا، وہ تو پیٹھ کے پیچھے تھی، وہ تو دونوں شانوں کے بیچ میں تھی۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں ایک دن نبی کے بارگاہ میں گیا، میں نے دیکھا کسی طریقے سے نشانی دیکھنے مل جائے، لیکن نبی اللہ اکبر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیسے دیکھوں؟ دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، جب کئی دن ہو گئے نا، کہتے ہیں میں پریشان تھا، دل تو نبی کا ہو چکا تھا، صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے کا انتظار تھا، سوچ رہا تھا وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں گیا، جا کے نبی کے ہاتھوں کو چوما، بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، پھر ادھر گیا، پھر ادھر گیا، پھر آگے آیا، جہاں پیچھے جا رہا تھا کیونکہ وہ نشانی پیچھے سے تعلق رکھتی تھی۔ کہتے ہیں میں بڑی ہمت کر کے نبی کے پیچھے چلا گیا، اللہ اکبر، میں نے دیکھا نبی ایک چادر باندھے ہوئے ہیں، ایک چادر نبی اپنے کاندھے سے اوڑھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میں نے سوچا آج کرتا نہیں ہے، آج چادر پہنے ہوئے ہیں، آج موقع مل سکتا ہے مہر نبوت کا دیکھنے کا۔ کہتے ہیں مدینے میں مدینے میں بڑی سرسری ہوائیں چلتی تھی، مدینے میں بڑی تیز ہوائیں چلتی تھی، میں نبی کے پیچھے کھڑا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میرے مولا ایک ہوا کا جھونکا ہو جائے، میرے نبی کے جسم اطہر سے چادر ہٹ جائے اور میں اس مہر نبوت کا دیدار کروں۔ ہوا بھی سانس نہیں دے رہی تھی، ہوا کا جھونکا نہیں آیا، میں پریشان تھا کہ آج بھی ایسے ہی لوٹ جاؤں گا، آج بھی غلام ایسے ہی لوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے نبی سے کچھ بتایا تو نہیں تھا، میں نے نبی سے کچھ کہا تو نہیں تھا، میں نے نشانی کے بارے میں نبی سے بتایا تو نہیں تھا، لیکن قربان جاؤ یار میرے نبی پر، قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضرت سلمان فارسی نے کہا میں پیچھے کھڑا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، میری طرف کو دیکھا، اپنے جسم سے چادر ہٹائی، حدیث شریف کے الفاظ ہے فَالْقَا إِلَيَّ رِدَاهُ فَالْقَا إِلَيَّ رِدَاهُ فَقَالَ يَا سلمان انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں نبی اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی چادر اپنے جسم سے اٹھا کر میرے منہ کو ڈال دی اور فرمایا او سلمان دیکھ کیوں نہیں دیتا جو تجھے اس یہودی نے دیکھ کیوں نہیں لیتا جو تجھے اس یہودی نے بتایا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر اس حدیث پر پڑی نا تو پکار اٹھے اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو اللہ، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود آمین ہمارے